الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ فصل حروف غیر عملہ کا بیان۔ عزیزو بحث ہماری آج حروف غیر عملہ کے بارے میں ہے۔ حروف حرف کی جمع ہیں، غیر عملہ یعنی وہ حروف جو عمل نہیں کرتے ہیں۔ غیر عملہ حروف غیر عملہ کے بارے میں ہے اور حروف غیر عملہ کی 16 قسمیں ہیں۔ حروف غیر عملہ کی 16 قسمیں ہیں۔ پہلی کیا ہے جی؟ حروف تنبیہ۔ میں انشاءاللہ ان کی تھوڑی تھوڑی وضاحت کرتا جاتا ہوں اور مثلاً پھر یہ دیکھیں گے کہ حروف تنبیہ کون سے ہیں، وہ پڑھتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے ان کی تھوڑی تھوڑی وضاحت ہو جائے کہ حروف تنبیہ کہتے کسے ہیں۔ حروف تنبیہ وہ حروف ہیں، بہت ہی آسان ہے۔ حروف تنبیہ وہ حروف ہیں جو مخاطب کو بیدار کرنے کے لیے آئیں تاکہ اس سے حکم کی کوئی چیز فوت نہ ہو جائے۔ حروف تنبیہ کیا ہیں؟ حروف تنبیہ وہ حروف ہیں جو مخاطب کو بیدار کرنے کے لیے آئیں تاکہ اس سے حکم کی کوئی چیز فوت نہ ہو جائے۔ دوسری جی کیا ہے؟ حروف ایجاب۔ حروف ایجاب کیا ہیں جی؟ یعنی وہ حروف جو کسی کے جواب میں کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے آئیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ تھوڑی تھوڑی تعریفیں کرتا جا رہا ہوں اور پھر وہ حروف ایجاب مثلاً کون سے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں۔ حروف تنبیہ کون سے ہیں وہ آ رہے ہیں۔ فقط ذہنوں میں تو ہو نا کہ حروف تنبیہ کہتے کسے ہیں۔ حروف تنبیہ دوبارہ پلٹ گیا ہوں۔ حروف تنبیہ وہ حروف ہیں جو مخاطب کو بیدار کرنے کے لیے آئیں تاکہ حکم اس سے فوت نہ ہو جائے۔ حروف ایجاب وہ حروف ہیں جو کسی کے جواب میں آئیں، کسی چیز کے جواب میں کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے آئیں جی۔ اچھا جی، تیسری قسم ہے حروف تفسیر۔ حروف تفسیر وہ حروف ہیں جو واضح ہے، کسی چیز کی وضاحت کرنے کے لیے ہیں۔ حروف تفسیر لفظوں سے ظاہر ہے۔ حروف تفسیر وہ حروف ہیں جو کسی چیز کی وضاحت کرنے کے لیے آئیں۔ اچھا، چوتھی قسم ہے حروف مصدریہ۔ حروف مصدریہ وہ حروف ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ اپنے بعد والے کلام کو مصدر کے معنی میں نظیر کر دیتے ہیں۔ حروف مصدریہ وہ حروف ہیں جو اپنے بعد والے یعنی جو ان کے بعد آیا ہے اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ مصدر کی تعویل میں کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری پانچویں قسم ہوگی حروف تہذیز۔ حروف تہذیز وہ حروف ہیں جو ماضی میں آئیں تو ملامت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ حروف جو ماضی پر آ جائیں تو ملامت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اگر مضارع پر داخل ہوں تو اس وقت کس کے لیے آتے ہیں؟ ترغیب دینے کے لیے آتے ہیں۔ حروف تہذیز وہ ہیں جو ماضی پر آ جائیں تو ملامت کرنے کے لیے ہیں، اگر مضارع پر جائیں تو ترغیب دینے کے لیے کون سے ہیں؟ آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد چھٹی قسم ہے ہماری حرف توقع۔ حرف توقع کیا ہے جی؟ قد ہے جو عزیزو اگر ماضی پر آ جائے تو تحقیق کا معنی دیتا ہے، اگر مضارع پر آ جائے تو تقلیل یعنی کمی کا معنی دیتا ہے۔ مضارع پر آ جائے تقلیل کبھی کبھی کا معنی دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اور یہ جو ہے نا قد، یہ ماضی کو ماضی قریب کے ساتھ کرتا ہے۔ ماضی پہ داخل ہو نا تو اسے ماضی قریب کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے اسے حرف تقریب بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ حرف توقع کیا ہے جی؟ قد ہے، ماضی پر آ جائے تو تحقیق کے لیے، مضارع پر آ جائے تو تقلیل کے لیے، اور یہ ماضی مطلق کو ماضی کے قریب کے طرف لے جاتا ہے۔ ساتویں قسم ہے جی حروف استفہام۔ حروف استفہام جی وہ حروف ہیں جو جملہ کے شروع میں سوال کرنے کے لیے آئیں۔ استفہام وہ حروف جو کس کے لیے آتے ہیں؟ جملہ کے شروع میں سوال کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کتنے ہیں وہ انشاءاللہ آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے عزیزو آٹھویں قسم ہے حروف رضا۔
حروف ریضہ کیا ہیں وضعت لزجر المتکلم ورد ہی اما تکلم بہ، حروف رد وہ حروف ہیں جو نہ وضع کیے گئے ہیں متکلم کو ڈانٹنے کے لیے اور روکنے کے لیے جو اس نے بات کی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ وہ حروف ہیں جو متکلم کو ڈانٹتے ہیں، روکتے ہیں کہ یار ایسی بات نہ کر، اس طرح کی کیسی تم باتیں کر رہے ہو، نہیں کرنی چاہیے تمہیں۔ رد روکتے ہیں، ڈانٹتے ہیں متکلم کو کہ یہ باتیں کیسی کر رہے ہو، فضول، یہ باتیں نہ کرو۔ رد حروف ہیں جی۔ اور نامی قسم بھائی میرے کیا ہے؟ تنوین ہے۔ تنوین، تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو پیش، دو زیر، دو زیر، دو زبر، دو پیش کو کہتے ہیں، البتہ جو تاکید کے لیے نہ آئیں۔ تنوین کی نہ پھر آگے جی، تنوین کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ تنوین تمکن، تنوین تنکیر، تنوین عوض، تنوین مقابلہ، تنوین ترنم۔ تنوین تمکن کیا ہوتی ہے جی؟ ایسی تنوین ہے جو اسم کے متمکن یعنی منصرف ہونے پر دلالت کرے۔ تنوین تمکن کیا ہے؟ ایسی تنوین ہے جو اسم کے متمکن یعنی منصرف ہونے پر دلالت کرے، جیسے زیدون، زیدون متمکن ہے یعنی اس کے اوپر توانائی ہے تنوین کو قبول کرنے کی، تنوین تمکن ہے۔ تنوین تنکیر جی ایسی تنوین ہوتی ہے جو اسم کے نکرہ ہونے پر دلالت کرے۔ تنکیر لفظوں پہ غور فرمانا۔ تنوین تنکیر ایسی تنوین ہے جو اسم کے نکرہ ہونے کے اوپر دلالت کرے، جیسے صاحن، صاحن یہ اسم فعل ہے اور اس کا مطلب ہے کسی وقت خاموش ہو جا، ٹھیک ہے نا؟ اگر تنوین نہ ہوتی صاح کہتے تو اس کا مطلب ہے ابھی خاموش ہو جا۔ صاحن کی تنوین تنوین تنکیر ہے اور بتاتی کیا ہے؟ کسی وقت یار چپ ہو جا، خاموش ہو جا۔ اچھا اس کے بعد جی کیا ہے جی؟ تنوین عوض۔ تنوین عوض کیا ہے؟ ایسی تنوین ہے جو مضاف پر مضاف الیہ کے بدلے میں آتی ہے۔ تنوین عوض کسی کے عوض میں یعنی جو مضاف پر مضاف الیہ کے بدلے میں آتی ہے۔ یوم اذن، ہین اذن پہ جو آ رہی ہے تنوین، یہ مضاف الیہ کے بدلے میں ہے۔ اصل میں تھا یوم اذا کان کذا، ہین اذا کان کذا، تو کان کذا حذف ہو کے نا وہ پیچھے تنوین آ گئی ہے جی۔ 7ویں قسم بھائیو تنوین کی، ٹھیک ہے؟ تنوین کی جو 5 قسمیں ہیں، تمکن، تنکیر، عوض، مقابلہ۔ تنوین مقابلہ کیا ہے؟ مقابلہ چوتھی، معذرت 7ویں نہ کہنا، چوتھی مقابلہ ایسی تنوین ہے جو جمع مؤنث سالم کے آخر میں آتی ہے۔ تنوین مقابلہ ایسی تنوین ہے جو جمع مؤنث سالم کے آخر میں آتی ہے، جیسے مسلماتن، یہ جمع مؤنث سالم ہے، اس کے آخر میں آئی ہے، کیونکہ یہ کیوں مقابلہ کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ نا جمع مذکر سالم کے مقابلے میں یہ کی جو نون ہے نا اس کے مقابلے میں یہ ہے۔ تنوین ترنم کیا ہے جی؟ ایسی تنوین ہے جو اشعار وغیرہ کے آخر میں آتی ہے تاکہ نہ وہ کیا کہے؟ خوبصورتی کو پیدا کر دے، تاکہ آواز میں نا خوبصورتی وغیرہ پیدا ہو جائے۔ 10ویں کیا ہے میرے عزیزو؟ 10ویں نون تاکید ہے۔ ایسی نون کو کہتے ہیں جو امر اور مضارع میں تاکید کے معنی پیدا کرنے کے لیے آتی ہے۔ نون تاکید جو امر اور مضارع پہ آتی ہے تاکید کا معنی پیدا کرنے کے لیے، اور اس کی 2 قسمیں ہیں، نون ثقیلہ اور خفیفہ، ٹھیک ہے؟ اس لیے زیادہ پڑھ رہا ہوں، آسان ہے، حروف کی بحث بہت ہی سادہ سادہ ہے، روان ہے، تھوڑی تھوڑی وضاحت بھی کر رہا ہوں، ویسے بھی پڑھ لیں ہم تو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ 11ویں کیا ہے؟ حروف زیادت۔ حروف زیادت کا کیا مطلب ہے؟ ایسے حروف ہیں کہ اگر ان کو کلام سے حذف کر دیا جائے تو کلام کے اصلی معنی میں فرق نہ پڑے، یہ ہوتے ہیں حروف زیادت۔ حروف شرط 12ویں ہیں جی، حروف شرط کے 2 ہیں جی،
ایک اماں ہے اور ایک لو ہے۔ اماں کیا کرتا ہے جی؟ اماں نا تفصیل کے لیے آتا ہے، پہلے کلام میں جو اجمال ہوتا ہے اس کی نا تفصیل کے لیے آتا ہے۔ انشاءاللہ مثال سے واضح ہو جائے گا۔ اماں کس کے لیے آتا ہے؟ تفصیل کے لیے آتا ہے، پہلے کلام میں اجمال جو ہے اس کی تفصیل کرتا ہے۔ اور لو جو ہے یہ ماضی کے لیے آتا ہے، اگرچہ مضارع پر بھی ہو، لو ماضی کے لیے آتا ہے، اگرچہ مضارع پر بھی داخل ہو پھر بھی معنی ماضی کا ہی کریں گے۔ اور یہ کیا کرتا ہے جی؟ یہ دوسرے کی نفی کرتا ہے پہلے کی نفی کے سبب سے۔ مثلا ایک مثال آ رہی ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین اور آسمان میں خدا ہوتے سوائے اللہ کے تو فساد ہو جاتا۔ دوسرے کی نفی ہو رہی ہے کیونکہ پہلے کی نفی ہے۔ کیا مطلب؟ زمین میں فساد نہیں ہے، زمین میں فساد نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ زمین اور آسمان میں کوئی زیادہ خدا نہیں ہے، اللہ ایک ہے۔ دوسرے کی نفی ہو رہی ہے کہ فساد کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ خدا زیادہ نہیں ہے۔ دوسرے کے پس لو کیا کرتا ہے؟ دوسرے کی نفی کرتا ہے پہلے کی نفی کے سبب سے۔ اور اس کے بعد میرے عزیزو 13واں ہے لولا۔ یہ لولا کیا کرتا ہے؟ یہ دوسرے کی نفی کرتا ہے پہلے کے وجود سے۔ دوسرے کی نفی ہو جاتی ہے کیونکہ پہلا موجود ہے۔ بڑا مشہور و معروف بات ہے، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھنا یہ کہ عمر ہلاک کیوں نہیں ہوا جی؟ دوسرے کی نفی کر رہے ہیں، عمر ہلاک کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ پہلا جو موجود تھا، علی مولا جو موجود تھے، تو وہ جو ہے عمر ہلاک نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، دوسرے کی نفی کرتا ہے پہلے کے وجود سے۔ یہ لولا کا کردار ہے۔ لام مفتوحہ کس کے لیے آتی ہے جی؟ 14 نمبر پہ تاکید کے لیے آتی ہے، اور اسم اور فعل دونوں پر داخل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ما ہے بے معنی ما دامہ کیا ہے، اور 16واں حروف عطف ہیں جو کہ 10 ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ جو بیان کیا ہے عبارت سے ہم اس کو لیتے ہیں عزیزو، سادہ تھا، انشاءاللہ محسوس نہیں کریں گے کہ زیادہ آج بہت زیادہ پڑھ دیا ہے، نہیں، کیونکہ مطالب بڑے سادہ تھے۔ تو اب تھوڑی تھوڑی وضاحت ہو گئی کہ یہ کیا کرتے ہیں، عبارت سے نا ان کو ہم پڑھتے جاتے ہیں، اور آپ توجہ سے سماعت فرمائیں، لطف فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف غیر عاملہ کا بیان۔ حروف غیر عاملہ کی 16 قسمیں ہیں۔ حروف تنبیہ یعنی وہ حروف جو مخاطب کو بیدار کرنے کے لیے ہیں، اور یہ 3 ہیں، اللہ، اما، ہا۔ حروف تنبیہ کتنے ہیں عزیزو؟ اللہ، اما، ہا۔ جیسے اللہ انہم ہم المفسدون، خبردار یقیناً یہی مفسد ہیں۔ اما لا تفعل، خبردار یہ کام مت کر۔ حروف ایجاب یعنی وہ حروف جو کسی کے جواب میں کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے آئیں۔ یہ 6 حروف ہیں، نام، بالا، اجل، ای، جیر، انا۔ جیسے جی الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہ جواب میں کہا جائے گا بلا، کیوں نہیں، یعنی تو ہی ہمارا رب ہے۔ تیسرا کیا ہے جی؟ حروف تفسیر یعنی وہ حروف جو کسی چیز کی وضاحت کرنے کے لیے آئیں۔ حروف تفسیر 2 ہیں، ای اور ان۔ ای اور ان۔ ای جیسے جاء رجل ای زید، ٹھیک ہے، رجل آیا یعنی کون، یعنی اے تفسیر کر رہا ہے زید، زید آیا۔ تو ایک ای ہے جس نے تفسیر کے لیے آیا ہے، اور ایک ان ہے، جیسے نادیناہو ان یا ابراہیم، ناد ہم نے اس کو ندا دی، نادیناہو ہم نے اس کو ندا دی، کس کو ندا دی جی؟ ان تفسیر کر رہا ہے، یا ابراہیم یعنی کہا اے ابراہیم۔ تو حروف تفسیر کتنی ہو گئی جی؟ 2، ایک ای اور ان۔ حروف مصدریہ یعنی وہ حروف جو اپنے بعد والے کلام کو مصدر کے معنی میں کر دیں۔ حروف مصدریہ 3 ہیں، ما، ان، انا۔ ما غیر عاملہ ہے، ان اور انا عاملہ ہیں،
ما اور انا جملہ فعلیہ پر داخل ہوتے ہیں، ما اور انا جو ہے ان میں سے، اور انا جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، جیسے ذاقت علیہم الارض بما رحبت، ما کس پہ آنا تھا بلا؟ جملہ فعلیہ پہ، رحبت فعل ہے، ما اس کے اوپر آیا ہے، اور اس کو کیا کر دے گا جی؟ مصدر کی تعویل میں لے جائے گا۔ زمین ان پر تنگ ہو گئی باوجود وسیع ہونے کے، رحبت ماضی ہے، ما کی وجہ سے مصدر کے معنی میں ہے، یعنی وسیع ہونا کے معنی میں۔ اعجبنی ان تضربا یعنی ضرب کا، تو یہ جو مطلب ہے ان ہے اس کے بھی تو ہم نے یہی کہا ہے نا کہ وہ جملہ فعلیہ پہ آتا ہے، تو محل شاید دیکھیں تضربو پہ ان آیا ہے تو یہ اس کو مصدر کی طویل میں بنا دے گا، یعنی ضرب کا مجھے اچھا لگا تیرا مارنا۔ اعجبنی انک قائم یعنی قیام کا، مجھے اچھا لگا تمہارا کھڑا ہونا، انک قائم یعنی قیام کا۔ حروف تہذیب یعنی وہ حروف جو ماضی پر داخل ہوں تو ملامت کرنے کے لیے آئیں، اور اگر مضارع پر داخل ہوں تو ترغیب دینے کے لیے آئیں۔ یہ 4 حرف ہیں، اللہ، ہلا، لولا، لوما۔ مضارع کی ایک مثال لے لینا ترغیب کے لیے، کیسے جی؟ ہلا تاکل، فارسی میں کہتے ہیں چرا نمی خوری، یعنی غذا را بخور، ٹھیک ہے، یعنی غذا کیوں نہیں کھاتے ہو، مطلب یہ ہے ترغیب ہے، کھاؤ، بسم اللہ بے فرمائید، غذا کھاؤ۔ اچھا ماضی پہ آئیں تو جی ہیں کس کے لیے؟ ملامت کرنے کے لیے، جیسے جی ہلا صلیت العصرا، تو نے عصر کیوں نہیں پڑھی؟ اللہ تصلی، تو کیوں نماز نہیں پڑھتا، یعنی نماز پڑھنی چاہیے۔ حرف توقع یہ قد ہے، اگر یہ ماضی پر داخل ہوں تو تحقیق کے لیے آتا ہے، یعنی یہ کام یقیناً ہوا ہے، اور ماضی مطلق کو ماضی قریب کے معنی میں کر دیتا ہے، ایسی صورت میں اسے حرف تقریب کہا جاتا ہے، کیونکہ ماضی کو حال کے قریب کر دیتا ہے۔ جیسے قد ضرب زید، ان کا کیا معنی ہے؟ بے شک زید نے قریب ہی زمانے میں مارا ہے۔ اس مثال میں تحقیق اور تقریب دونوں ہیں، اور اگر یہ مضارع پر داخل ہو تو تقلیل کے لیے آتا ہے، یعنی یہ بتلاتا ہے کہ یہ کام کبھی کبھار ہوتا ہے، جیسے قد یجیو کبھی کبھی آتا ہے، اور قد کبھی مضارع پر تحقیق کے لیے بھی آ جاتا ہے، جیسے قد یعلم اللہ، یقیناً اللہ جانتے ہیں۔ 7واں کا جان حروف استفہام، یعنی وہ حروف جو جملہ کے شروع میں سوال کرنے کے لیے آئیں، اور یہ 3 حروف ہیں، ما، حمزہ، حل، جیسے ما قال زیدن، کیا کہا زید نے، ازیدن قائمن، کیا زید کھڑا ہے، حل اکلتا، کیا تو نے کھایا۔ کبھی حل قد کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے قولہ تعالی حل اتی علی الانسان حین من الدہر، کیا ہے؟ اے قد اتا، حروف ردا کے معنی ڈانٹنا، اور اس کے لیے ایک ہی حرف کلہ ہے، جسے کہا جائے اتبغض زیدن، کیا تم زید سے بغض رکھتے ہو، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کلہ، ہرگز نہیں۔ کلہ کبھی حقاً کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی جملہ کی تحقیق کے لیے آتا ہے، جیسے کلہ سوف تعلمون، یقیناً تم عن قریب جان لوگے۔ کلہ ان الانسان لیطغی، یہ بات یقینی ہے کہ آدمی سرکشی کرتا ہے۔ تنوین جی، اس 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش کو کہتے ہیں جو تاکید کے لیے نہ ہیں۔ تنوین کی 5 قسمیں ہیں، تمکن، تنکیر، ایواز، مقابلہ، ترنم۔ جی ان کی تھوڑی وضاحت۔ تنوین تمکن ایسی تنوین ہے جو اسم کے متمکن یعنی منصرف ہونے پر دلالت کرے، جیسے زیدن۔ تنوین تنکیر یعنی ایسی تنوین جو اسم کے نکرہ ہونے پر دلالت کرے، جیسے صاحن، یہ اسم فعل ہے، اس کا معنی ہے کسی وقت خاموش ہو جا۔ اگر بغیر تنوین کے اس کو پڑھیں تو یہ معرفہ ہوگا، جیسے صح، اس کے معنی ابھی خاموش ہو جا۔ تنوین داخل ہونے کے بعد فوراً چپ ہونے کا مفہوم اس میں نہیں رہتا۔ عوض یعنی ایسی تنوین جو مضاف پر مضاف الیہ کے بدلے میں آئے، جیسے یوم اذن، حین اذن، ان کا مضاف الیہ کان قضا معذوف ہے، اس کے عوض میں ذا پر تنوین آئی ہے، توجہ فرما رہے ہیں نا۔
آگے کیا ہے جی مقابلہ، یعنی ایسی تنوین جو جمع مؤنث سالم کے آخر میں آتی ہے۔ جمع مؤنث سالم کے آخر میں جو تنوین ہوتی ہے نا، وہ تنوین کون سی ہے؟ تنوین مقابلہ۔ جیسے مسلماتن، یہ تنوین جمع مذکر سالم کے نون کے مقابلے میں ہے، اس لیے اس کو تنوین مقابلہ کہتے ہیں۔ تنوین ترنم، یعنی ایسی تنوین جو اشعار وغیرہ کے آخر میں آتی ہے تاکہ آواز میں خوبصورتی اور درازگی پیدا ہو جائے۔ یہ تنوین اسم فعل حرف تینوں پر داخل ہوتی ہے، بخلاف پہلی تنوینوں کے وہ صرف اسم یا اسم فعل پر آتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ تنوین جو ترنم ہے نا، اسم پہ بھی آتی ہے، فعل پہ بھی آتی ہے، حرف پہ بھی آتی ہے۔ جو پہلی تھیں وہ صرف اسم یا اسم فعل پر آتی ہیں۔ جیسے جی اکلی اللوم آذلو ولیتابن والکولی ان سبت لقد اصابن، اے ملامت کرنے والی، ملامت اور عتاب کو کم کر، اور اگر میں اچھا کام کروں تو کہہ دے کہ اچھا کام کیا ہے۔ اس میں عتاب اسم ہے، عتابن کیا ہے؟ اسم ہے، اور اصابن میں اصابہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ ان دونوں کے آخر میں تنوین ترنم لاحق ہوئی ہے۔ 10ویں کیا ہے جی نون تاکید، ایسے نون کو کہتے ہیں جو امر اور مضارع میں تاکید کے معنی پیدا کرے۔ اس کی 2 قسمیں، ثقیلہ خفیفہ۔ ثقیلہ جیسے ازر بننا، خفیفہ جیسے ازر بن۔ حروف زیادت یعنی ایسے حروف کہ اگر ان کو کلام سے حذف کر دیا جائے تو کلام کے اصل معنی میں فرق نہ پڑے۔ حروف زیادہ 8 ہیں، ان، ان، ما، لا، من، کاف، با، لام۔ آخری 4 حروف جر میں گزر چکے ہیں، آخری 4 حروف جر میں گزر چکے ہیں کہ مثلا زائدہ ہوتے تھے، یہاں اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ زائدہ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ حروف شرط یہ 2 حرف ہیں اور شروع کلام میں آتے ہیں اما اور لو۔ اما یہ تفسیر اور تفصیل کے لیے ہے، یعنی متکلم نے جس بات کو اجمالاً بیان کیا ہے، اما اس کی تفصیل کے لیے آتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، یعنی انسانوں میں سے بعض بدبخت ہیں اور بعض نیک بخت ہیں۔ اس کے بعد تفسیر شروع کی گئی ہے، تو فرمایا اسی کو ذرا دھیان دیں، شقیٌ و سعید اجمال ہے نا، ٹھیک ہے بھائی، بعض بدبخت ہیں اور بعض نیک بخت ہیں، بعض بدبخت اور بعض نیک، تفسیر آ رہی ہے فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، جو بدبخت ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے اور جو نیک بخت ہیں وہ جنت میں ہوں گے۔ لو یہ ماضی کے لیے، خواہ مضارع پر داخل ہو، اور نیز یہ انتفاع ثانی کے لیے آتا ہے بے سبب انتفاع اول کے، یعنی دوسرا فعل وجود میں نہیں آیا اس لیے کہ پہلا فعل نہیں پایا گیا۔ جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا معبود ہوتے تو دونوں میں خرابی آ جاتی۔ خرابی کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ اور معبود نہیں ہے۔ لولا جی، لولا کیا ہے آگا جان؟ یہ انتفاع ثانی کے لیے آتا ہے بے سبب وجود اول کے، یعنی دوسرا فعل وجود میں نہیں آیا کیونکہ پہلا جو ہے نا شرط والا معنی نہیں پایا گیا۔ جیسے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ عمر ہلاک کیوں نہیں ہوا جی؟ اس لیے کہ علی موجود تھا، ٹھیک ہے۔ دوسرا مطلب ہے اس کی نفی کرتے ہیں، پہلے کے وجود کی نفی کے سبب سے عمر کی ہلاکت نہیں ہوئی، علی کی وجہ سے، مولا علی کی وجہ سے۔ لام مفتوح برائے تاکید، یہ لام مفتوح ہوتا ہے، اسم اور فعل دونوں پر آتا ہے۔ اسم کی مثال جیسے لزید افضل من عمر، فعل کی مثال جیسے لا ینصرن زید، ما بمعنی مادامہ ہے، یعنی وہ ما جو مادامہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ جیسے اقوم ما جلس الامیر، میں کھڑا ہوں جب تک کہ امیر بیٹھے ہیں، اقوم میں کھڑا ہوں جب تک امیر بیٹھے ہیں۔ اس کو مائے مصدری اور ظرفیہ بھی کہتے ہیں۔ حروف عطف یہ 10 ہیں عزیزو، انشاءاللہ یاد کرنے ہیں، یہ کام آئے گا جنہوں نے اچھے طریقے سے نا امیر یہ لے لی نا، بعد میں انشاءاللہ بڑی ان کے لیے نا آسانی ہو جائیں گی۔ بڑی اچھی کتاب ہے، اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے شروع سے یاد کر لیں تو بڑے پھر بعد میں مزے لیں گے انشاءاللہ، آتی ہوگی چیزیں اور بڑا آسانیاں ہوں گی، آسانیاں ہو جائیں گی ہمارے لیے۔ حروف عطف یہ 10 ہیں،
وا فا ثم حتی اما او لا ام بل لیکن درس تھوڑا شاید طولانی ہو گیا ہو، میں تمام عزیزوں سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن خواہش تھی کہ ایک ہی مرتبہ اس کو کر لیں، البتہ اتنا زیادہ مشکل نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ ایسے سادہ سادہ باتیں وہ کیوں آتے ہیں اور وہ کیوں ہوتے ہیں، آگے حروف ہیں، باقی انشاءاللہ یاد آپ کا کام ہے، یاد کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔